السلام علیکم خواتین و حضرات، یہ پروگرام ہے دین و دانش۔ ان پروگراموں میں ہم نے خاص طور سے اسلامی عبادات پر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہمارے مستقل مہمان جناب جاوید احمد صاحب غامدی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ہم اب روزے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی روزے کی تاریخ کے بارے میں۔ غامدی صاحب، آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ روزہ قرآن کے ارشاد کے مطابق فرض کیا گیا مسلمانوں پر اسی طرح جیسے کہ اس سے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ روزے کی جو فرض شریعت ہے وہ کم و بیش وہی ہے جو اس سے پہلے تھی، اور وہی اب مسلمانوں کو بھی دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی تحریر میں جو مضمون ہے اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے، حوالے دیے ہیں آپ نے کچھ، میں دو حوالوں کا خاص طور سے آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جس میں حضرت موسیٰ کا بائبل میں ذکر آتا ہے کہ وہ تشریف لے گئے جب اپنے 40 روزہ تربیت کے لیے، تو وہاں انہوں نے روزہ رکھا، اور اس میں ذکر ہے، الفاظ آتے ہیں کہ نہ انہوں نے روٹی کھائی نہ انہوں نے پانی پیا، اور 40 روز تک۔ تو کیا اس کی شکل اسی قسم کی تھی یا یہ کچھ مختلف روزہ تھا جو تربیت کے لیے ان کو جس لازم کیا گیا؟ میرا رجحان تو یہ ہے کہ روزہ ہمیشہ سے اسی طرح رہا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید نے جب روزے کا حکم بیان کیا ہے تو اس کی کوئی تفصیلات نہیں بیان کی۔ یعنی یہ بات کہ روزے کے بارے میں کوئی ابہام پیدا ہوا یا کوئی مسئلہ پیدا ہوا اور اس کی تشریح کر دی گئی یا وضاحت کر دی گئی، وہ آگے کا مرحلہ ہے۔ قرآن نے بالکل اطمینان کے ساتھ یہ بات لوگوں سے کہہ دی کہ تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ اسلوب اسی صورت میں اختیار کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے روزہ ایک معلوم، متعین اور پہلے سے جانی پہچانی چیز ہے۔ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ روزہ کیا ہوتا ہے۔ جس طرح سے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو یہ لفظ بولتے ہی ہر آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن نے اس کا ذکر کیا، نماز کا ذکر بھی اسی طرح کیا، روزے کا ذکر بھی اسی طرح کیا ہے۔ تو زبان کے اندر یہ بالکل مانی ہوئی بات ہے کہ جب کسی چیز کا آپ اس طرح سے ذکر کرتے ہیں تو آپ اس کے بغیر نہیں کر سکتے کہ آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ آپ کے مخاطبین اس کے تصور سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں اور ان کو یہ معلوم ہے۔ چنانچہ آگے کی آیات اگر آپ پڑھیں سورہ بقرہ میں تو ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ روزے کے اسی تصور کے تحت انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ یعنی ان کو کوئی مزید تعلیم دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہاں، کچھ غلط فہمیاں ہوئیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے اصلاح کر دی ہے۔ حج میں بھی دیکھیے بالکل اسی طرح ہوا ہے، نماز کے معاملے میں بھی اسی طریقے سے ہوا ہے، قربانی کے بارے میں بھی اسی طرح ہوا ہے۔ یعنی کوئی غلطی لوگوں نے کی ہے یا کوئی غلط فہمی ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ کوئی کام کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ کوئی بدعت داخل ہو گئی ہے جس کو درست کرنا ضروری ہے، تب قرآن مجید نے اس میں مداخلت کیا۔ تو اس سے یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ عبادات کا جو تصور اس وقت موجود ہے وہی تصور پہلی امتوں کے ہاں بھی موجود تھا۔ کچھ چیزوں کی اصلاح کی ضرورت تھی، کچھ چیزیں فراموش کر دی گئی تھیں، کچھ چیزوں میں کوئی بدعت داخل ہو گئی تھی، بس قرآن نے اپنی اصلاح کو وہیں تک محدود رکھا۔ لیکن جزیات میں بھی کچھ تبدیلی رہی ہے، جیسے مثال کے طور پر رات کے وقت کچھ احکام مختلف تھے بنی اسرائیل کے، یا ان کی انڈرسٹینڈنگ مختلف تھی، یا ان کے اوپر شریعت میں کچھ سختی بعد میں کر دی گئی۔ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے فقہا نے اس میں سختی کی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا قانون بیان کر دیتے ہیں، اور عام طور پر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ بالاجمال بیان کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے بہت اچھی مثال وضو کی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وضو کے معاملے میں لوگوں کے تصورات کی اصلاح کی اور وضو کا حکم بیان کیا ہے قرآن مجید میں۔ آپ اس کو نکال کے پڑھیے، اس میں بالاجمال یہ بتا دیا گیا کہ یہ اعضاء تمہیں دھونے ہیں۔ اب جس وقت اس پر ایک فقہ وجود میں آتی ہے تو ایک تکشف سا پیدا ہوتا ہے، اور بعض اوقات آپ چیزوں کو بہت متعین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کان کو پانی لگایا جائے گا یا نہیں لگایا جائے گا، گردن کا مسح کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، گردن منہ میں شامل ہے یا منہ میں شامل نہیں ہے، پیشانی کا کیا کیا جائے گا، اگر بال نہیں ہے تب کیا کیا جائے گا، یہ ہے نا سب پیسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایپلیکیشن میں عام طور پر یہ فقاہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات تھوڑی آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو صاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں افطار کر لیا آپ نے، تو افطار کرتے وقت کچھ کھائیں پیئیں گے، لیکن پھر یہ کہ آپ سو گئے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کھانا چاہیے۔ درمیان میں اگر آپ کی آنکھ کھلی ہے تو آپ کو کوئی پانی کا قطرہ اپنے منہ میں نہیں ڈالنا چاہیے، سحری تک آپ کو اسی طرح رہنا چاہیے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے فقہا نے داخل کر دی تھیں، اور لوگوں نے اس کو دین سمجھ کر اختیار کر رکھا ہوا تھا۔ قرآن نے اس کی اصلاح کی ہے، یعنی اس کے اوپر بھی تبصرہ کرتے ہوئے یہ نہیں بیان کیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں روزے میں شامل ہیں اور اب ان کو منسوخ کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں، نہیں، بالکل بس ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک غلط تصور لوگوں میں رائج ہو گیا ہے، اس کی اصلاح کر کے صحیح تصور واضح کر دیا۔
جی، وہ آپ سے جو پچھلی آیت کے بارے میں بات کی تھی کہ حضرت موسیٰ کی تربیت کی خاطر روزے کا اہتمام کیا گیا ان 40 روز میں جب وہ ان کو بلایا گیا اللہ کی جانب. جی ظاہر ہے کہ یہ وہ روزے ہوتے ہیں کہ جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک زائد نماز فرض کر دی گئی، تہجد کی نماز ہے، بالکل اسی طرح سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جب کسی ذمہ داری کے منصب پر فائز کرتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی عبادت زیادہ کر دیتے ہیں، لازم کر دیتے ہیں، تاکہ وہ اپنے اندر جمعیت خاطر پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق اعلیٰ درجے میں شعور کی سطح پر آ جائے، دنیا کے اندر جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے اس کو پورا کر سکیں. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انذار عام کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا تو خصوصی طور پر سورہ مزمل میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے اپنی راتوں میں اب کس طرح عبادت کا اہتمام کرنا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس معاملے میں روزے کے ذریعے سے تیار کیا گیا کہ وہ تورات کے حامل بنے اور اللہ کے اس قانون اور شریعت کو لے کر دنیا کے سامنے. کیونکہ یہی موقع ہے جب ان کو وہ الواح دی گئی اور وہ اس کے بعد بنی اسرائیل کی جانب آئے. جی بالکل ایسے ہی، یعنی یہی موقع ہے کہ جس میں ان کو شریعت دی گئی، اللہ کی کتاب دی گئی، تو اللہ کی کتاب کے تحمل کے لیے ان کو تیار کیا گیا تاکہ اس ضمن میں جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوں گی ان ذمہ داریوں کو وہ کو پورا کر سکیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل ایسے ہی ہوا. یعنی اس سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے نا ہمارے لیے یا عام آدمی کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ یعنی روزہ تربیت کا ایک مستقل تاریخ میں ذریعہ رہا ہے. جی روزہ اس میں کوئی شک ہی نہیں. دیکھیے روزے ہی سے اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ہم اپنے آپ کو خوگر بناتے ہیں، اللہ کی یاد کو شعور کی سطح پر لاتے ہیں اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ باقی زندگی پر بھی اس کے اثرات پڑیں. تو روزہ بڑی غیر معمولی عبادت ہے. یعنی جس وقت اللہ کی یاد شعور کی سطح پر آ جاتی ہے اور آدمی مجسم اطاعت بن جاتا ہے تو پھر اس کی آہستہ آہستہ تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ باقی معاملات میں بھی اللہ کا حکم آ جائے تو وہ سرفکندہ ہونے کے لیے تیار رہے. بہت شکریہ غامدی صاحب. خواتین حضرات ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں. ناظرین محترم، پروگرام دین و دانش میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے روزے کے بارے میں جناب غامدی صاحب سے. خان صاحب، ایک اور آیت کا حوالہ میں چاہتا ہوں جو باب اخبار میں آپ نے کوٹ کی ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ تم روزہ رکھو، مغفرت چاہو، اور اس کے بعد وہ خاص دن ہوگا تمہارے آرام کا، تم اس دن اور کوئی کام نہیں کرو گے اور اس دن تم اپنے آپ کو دکھ دو گے. یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات روزے کے حوالے سے اگر بیان کی آپ نے اسی ضمن میں، اس کی کچھ شرح فرمائیے. نمبر ایک کہ میں جو جاننا چاہ رہا تھا کہ کام نہ کرنا، اور دوسرے یہ کہ دکھ دینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بنی اسرائیل کے ہاں جو نفل روزے رہے ہیں یا بعض خاص موقعوں کے روزے رہے ہیں ان میں یہ ایک صورت بھی ہوئی ہے. یہ سبت کا دن ہے جس میں کوئی کام نہیں کیا جاتا، یہ بھی روزے کی ایک قسم ہے. یعنی ان کے اوپر یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ ہفتے میں ایک دن وہ کوئی کام نہیں کریں گے، یہاں تک کہ معیشت کی بھی کوئی جدوجہد نہیں کری تھی، جس سے وہ واقعہ پیش آیا جس سے مچھلیاں پکڑنے کے لیے انہوں نے ایک ہیلا کیا. یہ اصل میں روزے کا دن، یہ بھی اصل میں روزے کا دن ہے. یعنی روزے کی ایک صورت یہ اختیار کر لی گئی کہ اس دن کوئی کام کاج نہیں کیا جائے گا، کسی سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا، لوگ عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مصروف رہیں گے. تو یہ بھی اپنے آپ کو روک رکھنا ہے نا. اس کی مختلف صورتیں رہی ہیں، تاہم ہمارے ہاں اس کی جو ایک متعین صورت کر دی گئی ہے اس کے علاوہ باقی صورتیں بالکل متروک ہو گئیں. پہلی امتوں میں معلوم ہوتا ہے، جس طرح کہ میں نے اس سے پہلے سیدنا زکریا کا ذکر کیا تھا، کہ روزے کی اور شکلیں بھی موجود رہی ہیں. روزہ اصل میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم پر کسی چیز سے رک جانے کو. اب رک جانے کا ایک قانون تو وہ ہے کہ جو ہمارے یہاں رائج کر دیا گیا ہے اور جو پہلی امتوں میں بھی رہا ہے اور فرض روزوں میں بالعموم رہی ہے، لیکن نفل روزوں میں اور خاص خاص موقعوں کے روزوں میں بعض اوقات اس کی دوسری صورتیں بھی اختیار کی. بالکل ایسے ہی ہے جیسے لوگوں کے اوپر ان کے مال میں ایک رقم عائد کی جاتی ہے کہ وہ لازماً اس کو ادا کریں. اس کی ایک صورت تو زکوٰۃ ہے. یہ پہلی امتوں میں بھی ایسے رہی ہے، ہم پر بھی ایسے رہی ہے، لیکن اس میں ایک خاص چیز کا اضافہ کیا گیا رمضان کے روزوں کے حوالے سے، وہ زکوٰۃ الفطر ہے، یعنی جس کو آپ فطرانہ کہتے ہیں. وہ بھی زکوٰۃ ہی کی ایک قسم ہے، لیکن خاص عید کے موقع پر اور خاص رمضان کے حوالے سے مسلمانوں کے اوپر وہ لازم کر دی گئی. ظاہر ہے کہ پہلی امتوں میں اس طرح کا کوئی عید الفطر کا اگر تہوار نہیں تھا تو یہ چیز بھی نہیں ہوگی. زکوٰۃ جو فرض زکوٰۃ ہے وہ اسی طریقے سے موجود رہی. تو یہ اسی فریضے کا ایک حصہ ہے جو ہم پر زکوٰۃ الفطر کے نام سے لاگو کر دیا گیا. بالکل یہی معاملہ روزے کی بھی مختلف صورتوں میں رہا ہے. یہ دکھ دینا یا نفس کشی کرنا یا اپنے آپ کو بے آرام کرنا، یہ ساری تعبیریں ہیں جو بائبل کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ اس میں روزے ہی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. اس میں ہم دکھ دیتے ہیں نا ایک طرح سے، یعنی ایک مشقت جھیلتے ہیں اور نفس کے مطالبات کو پورا کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. تو اس کو مختلف تعبیرات میں ادا کیا اللہ کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ ترجمے ہیں. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے کوئی آدمی اصطلاحی مفہوم میں روزے کا ترجمہ کرنے کی بجائے
کوتبہ علیکم الصیام کما کوتبہ علی الذین من قبلکم کا ترجمہ اس طرح کر دے کہ تم پر رک جانا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح پہلی امتوں پر رک جانا فرض کیا گیا تھا. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ مترجمین کسی اصطلاحی لفظ کو اس کے لغوی مفہوم میں بیان کر دیتے ہیں، جس کی ایک مثال رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی میں آپ کے نام کا ترجمہ کر دینا ہے. تو اس سے بھی یہ وہم پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ دکھ دینا یا نفس کشی کرنا یہ در حقیقت اسی تعبیر کو ایک دوسرے انداز میں ادا کر دیا گیا ہے، ورنہ یہ روزہ ہی ہے، صاف معلوم ہے. اچھا، کیا یہ جو روزے کے اندر یہ فرمایا گیا کہ تم کوئی اور کام نہیں کرو گے، معیشت کا کوئی کام نہیں کرو گے، معاشی جدوجہد نہیں کرو گے، اور یہ یہود کے آج بھی رائج ہے، وہ اپنے ہفتے کے روز اس کا اہتمام کرتے ہیں جو اچھے ان کے دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں کہ وہ یہ کام نہ کریں، تو یہ اسلام میں اس کی تبدیلی ہو گئی کوئی اس حکم کی؟ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی کہ اصل دن جو لوگوں کے لیے اجتماعی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ جمعے کا تھا. تو ایک تو یہ ہوا کہ ہفتے اور اتوار کی بجائے جمعے کے اصل دن کو بحال کر دیا گیا، ہمارے ہاں وہ جمعے کا دن ہے. دوسرے یہ کہ اس میں عبادت کا ایک وقت مقرر کر دیا گیا اور باقی پورے دن میں معاشی جدوجہد کی اجازت دے دی گئی، یعنی یہ پابندی نہیں رہی. دین کے معاملے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں دو طرح کے احکام ہوتے ہیں. ایک احکام تو وہ ہیں کہ جو ہماری تربیت، ہماری اصلاح، ہماری زندگی کے نظم و ضبط اور ہمارے تزکیہ اور ہماری تطہیر کے لیے دیے جاتے ہیں. وہ عمومی احکام ہے دین کے، جیسے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، یا اخلاقی حدود ہیں جو واضح کر دیے گئے ہیں. ایک ابتلاء کے احکام ہوتے ہیں، یہ ایک مستقل اصول ہے قرآن مجید نے بیان کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرد کے لحاظ سے بھی اور امتوں کے لحاظ سے بھی بعض اوقات آزمائش کے لیے کچھ قوانین دیتے ہیں، جس کی ایک مثال ہمارے ہاں ہماری تاریخ میں قبلے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قبلے کو پہلے ہی مرحلے میں ظاہر ہے کہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر دیا گیا. اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کیونکہ بنی اسماعیل تھے تو لوگوں کے سامنے یہ نمونہ پیش کر دیا جائے کہ باوجود حرم سے اتنے غیر معمولی تعلق کے یہ ایمان لائے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے. تو یہ ابتلاء کے احکام ہے. ابتلاء کے احکام بعض اوقات اس نوعیت کے بھی ہوتے ہیں. تو سب کا حکم بھی ان کے لیے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نوعیت کا ابتلاء کا یا آزمائش کا حکم تھا. ہمارے ہاں حج کے ضمن میں شکار کے بعض احکام اسی نوعیت کے ہیں. اس طرح کے احکام میں کچھ ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ کر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کسی قوم کا رویہ اس معاملے میں کیا ہوتا ہے. ابتلاء کے یہ احکام بعض اوقات سزا کے طور پر بھی ہوتے ہیں، یعنی کوئی قوم سرکشی دکھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو سخت کر دیتا ہے. یعنی اور خاص طور سے ان قوموں پر جن میں پیغمبر موجود ہیں اور ان پر وہی نازل ہو رہی ہے، اور وہ جیسے بنی اسرائیل تو جیسے معلوم ہوتا ہے نا کہ تمام کے تمام من حیث الجماعت اس جگہ پر تھے شہادت کے منصب پر، تو ان کے ساتھ تو یہ کوئی خصوصی معاملہ تھا جب پوری ذریت ابراہیم کو ایک بڑا منصب دیا گیا اور اس منصب کے لحاظ سے بعض خصوصی احکام بھی دیے گئے ہیں. یعنی تورات کی شریعت میں اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی ہے بنیادی فرق کوئی نہیں ہے، صرف انہی احکام میں فرق ہے جو بنی اسرائیل کی خاص حیثیت سے متعلق ان کو دیے گئے تھے. اور قرآن خود کہتا ہے کہ وہ اسر و اغلال تھے، یعنی ان کے اوپر بعض پابندیاں ان کی گردن کشی اور ان کی سرکشی کی وجہ سے عائد کر دی گئی تھیں، جو پابندیاں پھر اللہ کے پیغمبر کی بعثت کے بعد اٹھا لی گئیں. اور اس کو بڑے احسان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اس پیغمبر کی بعثت اس لیے ہوئی تھی تاکہ تمہیں ان اسر و اغلال سے یہ نجات دلا دے. ہم صاحب ایک مختصر وقفے کی اجازت دیجیے. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین محترم، پروگرام دین و دانش میں ایک بار پھر خوش آمدید. غامدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں روزے کی تاریخ کے بارے میں. ہم صاحب، آپ نے جو بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ ان کے ہاں بہت سے روزے کے معاملے میں سختی کے حکام کچھ اس طرح تھے جو پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس طرح نہیں باقی رہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ غالباً ان کے ہاں کچھ تو فقہا کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آج تک باقی ہیں، اور کچھ اس زمانے میں ان کی کچھ غلطیوں کی سزا کے طور پر اللہ نے ان کے اوپر کیے تھے، لاگو کیے تھے. ہم جب کسی سے جو روزہ رکھنے والی کوئی قوم ہو ہم بات کریں تو ہم اس کو کیسے بتائیں کہ روزہ وہ صحیح ہے جو ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا؟ سب سے پہلے تو اسے یہ تعارف کرانا پڑے گا کہ نبوت کا سلسلہ کیسے رہا. بنی اسرائیل کی بخصوص حیثیت اگر ان سے ہم بات کر رہے ہیں تو وہ انہیں بتائی جائے گی، اور پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر احسان کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ خود ان کی کتابوں سے ان پر واضح کیا جائے گا. جب یہ بات ان پر واضح ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کر لیں گے. یہ تو اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ تعبدی امور کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے ہمارے مشاہدات تجربات کی چیز نہیں ہوتے جس طرح کے اخلاقی احکام ہوتے ہیں. تعبدی امور میں یا عبادات سے متعلق چیزوں میں تو اللہ کی شریعت ہی کا حوالہ ہوگا.
یعنی کوئی عقلی اصول نہیں ہے جس پر آپ یہ طے کر سکیں کہ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے یا 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. اللہ کا حکم ہے اور اس کا ماخذ ظاہر ہے پیغمبر کی ذات والا صفات ہے. تو پہلے پیغمبر کا تعارف کرایا جائے گا اور جب وہ اس چیز کو مان لیں گے تو اس کے بعد ہی باقی تبدیلی ہوگی. یعنی پیغمبر کا استناد، پیغمبر اسلام کا استناد، اور یہ کہ جو ہمارا ٹیکسٹ ہے جو وہی مستند ترین ذریعہ ہے دین کا، پہلے اسی کے بارے میں بات کرنی ہے. عبادات میں تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. عبادات میں تو اللہ کا حکم ہے جس سے ہم عبادت کی نوعیت سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا حکم پیغمبر کی وساطت سے آتا ہے. پیغمبر کے بارے میں جب یہ ذہن واضح ہو جائے گا کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو پھر ان کی بات بھی مانی جائے گی. صحیح. اچھا غام صاحب، تاریخی کے حوالے سے یہ جب آیات نازل ہوئی قریش پر اور مدینے میں دراصل نازل ہوئی سورہ بقرہ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو کیا وہ جو اس مخاطبین تھے وہ اس بات کو جان گئے کہ ہمیں روزہ رکھنا، آپ نے کہا روزہ رکھنا انہوں نے شروع کر دیا، لیکن انہی آیات میں معلوم ہوتا ہے آگے کہ یہ کچھ رعایت دی گئی ان کو کہ روزہ اگر نہ رکھ سکے کسی وجہ سے تو وہ فدیہ ادا کر دیں. تو یہ رعایت کس بنیاد پر دی گئی؟ کیا یہ رعایت تبھی کے لیے تھی؟ یہ رعایت پھر کیوں ختم ہوئی اگر ختم ہوئی تو؟ نہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اگر روزہ نہ رکھ سکیں تو فدیہ ادا کر دیں. یہ کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے مرض یا سفر کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے ہیں، یعنی پہلے تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتے یا روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مرض ہے جس میں آپ مبتلا ہیں، مسافرت کی مشقت ہے جس میں روزہ رکھنا ممکن نہیں رہا آپ کے لیے یا بڑی مشقت کا باعث بن جائے گا، تو آپ روزے کو مؤخر کریں گے. تو پہلے تو یہ قانون بیان کیا گیا کہ فعدۃ من ایام اخر، یعنی آپ باقی دنوں میں روزہ پورا کریں گے. لیکن اگر آپ فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں تو باقی دنوں میں روزے رکھنے کی بجائے آپ پھر اس کا فدیہ دے دیں گے. یہ اجازت دی گئی. اس کی وجہ بڑی سادہ ہے. آپ اب بھی دیکھیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم آسانی سے روزہ رکھ لیتے ہیں. ایک فضا بنی ہوتی ہے، گھر کے سب لوگ بھی تعاون کر رہے ہوتے ہیں، آپ اطمینان کے ساتھ سحری میں اٹھتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں. رمضان کے بعد روزہ رکھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو پہلے مرحلے میں یہ کیا گیا کہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، لیکن اگر مرض یا مسافرت کی وجہ سے کسی آدمی کے روزے چھوٹ جائیں تو یہ اجازت دے دی گئی کہ جو ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی ہمت رکھتا ہے وہ اس کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اس کا فدیہ مقرر کر دیا گیا. لیکن اسی آیت میں یہ بیان کر دیا گیا کہ وان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ ہی رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو ظاہر کر دیا کہ اللہ کا اشارہ کس طرح ہے. لیکن عامر صاحب، میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا تو کیا ہماری عام جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس آیت کی یہی نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں؟ کہ مفسرین نے بیان بھی اس کو اس طرح سے کیا کہ اس دور میں غالباً یہ کو رعایت دی گئی شروع میں. جی، وہ تو اس کو بالکل اور طرح سے دیکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مریض یا مسافر ہیں اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اس کے باوجود روزہ نہیں رکھتے یا ان کے لیے روزہ مشقت کا باعث بن جاتا ہے، ان کو یہ رعایت دے دی گئی تھی. لیکن اس پر کم و بیش سب کا اتفاق ہے کہ یہ رعایت بعد میں ختم کر دی گئی کیونکہ آگے قرآن مجید نے اس کو واضح کر دیا. تو آپ کچھ ہمارے ناظرین کے لیے اشارہ کریں گے کہ اگر وہ اس پر تفصیل جاننا چاہیں تو ایک تو کچھ تھوڑی وضاحت آپ کر دیجئے کہ ان آیات میں یہ بات اصل میں اس روزے کو پورا کرنے کے بارے میں ہے جو کسی وجہ سے نہ رکھے جا سکیں، عام آدمی کے لیے نہیں. یہ ایسا ہی بالکل اسی طرح ہے. یعنی قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی. قرآن کے الفاظ یہی ہے کہ من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. یعنی وہ لوگ کہ جو مریض ہیں یا مسافر ہیں وہ باقی دنوں میں یہ تعداد پوری کر لیں. 2 یا 4 روزے چھوٹے ہیں. یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ کچھ متعین دن ہیں جو روزوں کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں، ان میں اگر روزہ رکھنا ممکن نہیں تو پھر باقی دنوں میں اس تعداد کو پورا کر لیا جائے گا. یہ پہلا حکم ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا ہے علی الذین یطیقونہ، یعنی جو لوگ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہیں فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں اور اگر روزہ ہی رکھ لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. اس آیت کے معاملے میں کچھ اختلافات ہیں، ان کا اگر کوئی شخص مطالعہ کرنا چاہے تو مولانا امین حسن اصلاحی کی کتاب تدبر قرآن میں یہ دیکھ سکتا ہے. اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے بحث کر کے بتا دیا ہے کہ اس آیت کے معاملے میں کیا اختلافات ہوئے ہیں اور ترجیح کس چیز کو دی جا سکے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، آپ اشارہ کر دیجئے اس حوالے کا تاکہ لوگ از خود مطالعہ کر دیں. ہم اس پروگرام کے مختصر وقت میں اس پر گفتگو نہیں کر سکیں گے. اچھا غام صاحب، یہ آپ نے فرمایا جیسے کہ اس سے اگلی ہی آیت میں، اس سے اگلے ٹکڑے میں یہ بتا دیا گیا کہ تدریج کے طریقے پر اب یہ رعایت ختم ہو گئی ہے. اب آپ کو اگر کسی وجہ سے روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا تو آپ کو بعد میں پورے ہی کرنے. جی، یہ بات کی آیت میں واضح کرتی ہے. اس میں بتا دیا گیا ہے فعدۃ من ایام اخر کا قانون ہے، یعنی جو روزے چھوٹ گئے ہیں اب وہ پورے کیے جائیں گے. اور اس کی علت بیان کی ہے لتکملوا العدۃ، یعنی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم تعداد بہرحال پوری کر لو. اس میں بڑی حکمت ہے. یعنی یہ 29-30 دن تھے،
یہ تمہاری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے تھے، اس میں ایک رعایت تمہاری طبیعتوں کو خوگر کرنے کے لیے دی گئی، وہ رعایت اب ختم کر دی گئی ہے۔ مستقل قانون اب یہی ہوگا کہ تم یہ تعداد ہر حال میں پوری کرو، یعنی 29-30 دن کے روزے ہر حال میں پورے ہونے چاہیے، یہ منشا ہے اسائل۔ اچھا غامدی صاحب، یہ جو تدریج کا اصول ہے، کیا اس کی کوئی اپلیکیشن دور جدید میں ہو سکتی ہے؟ یقیناً یہ اسی لیے قرآن میں آیات رکھی گئی ہیں کہ جب آپ کسی قوم تک دعوت پہنچاتے ہیں، نئے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، تو ایک تدریج کے ساتھ آپ انہیں دین کے احکام کا خوگر بنائیے۔ یہ آیات رکھی اس لیے گئی ہیں، قرآن مجید میں یہ پوری تاریخ محفوظ کر دی گئی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی اضافہ ہو جاتا تھا اور وہ اپنے قانون میں تبدیلی کرتے تھے، لوگوں کے مزاج، طبیعت، حالات کی رعایت کر کے تدریج کے ساتھ قانون دیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے معاملے میں خاموشی اختیار کر لی گئی، یعنی شراب پینا اللہ کے دین میں ہمیشہ سے ممنوع رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نشہ کرنا بھی کبھی جائز رہا ہو؟ اللہ تعالیٰ جس چیز پر یہ تبصرہ کریں کہ رجسم من عمل الشیطان، یہ گندا شیطانی کام ہے، تو یہ چیز کبھی بھی جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ صرف کیا کیا کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی گئی تاکہ وہ لوگ جو اس کے عادی ہیں دین کے باقی احکام کے عادی ہو جائیں، توحید ان کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے، پیغمبر کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب ان مراحل سے گزر کر ان کا ذہن تیار ہو جائے تو پھر ایک وقت میں ان کو روک دیا جائے کہ اب آپ شراب نہیں پئیں گے۔ یہی چیز ہمیں بھی ہر اس جگہ اختیار کرنی چاہیے جہاں ہم دین کے قریب کسی آدمی کو لا رہے ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کو عادت ہی نہیں ہے، جس آدمی کو روزے رکھنے کی عادت نہیں، ہمارے بچے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ بچوں کو ابتدا سے روزے رکھوائے جائیں تاکہ وہ خوگر ہو جائیں۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ کسی چیز کی تمرین اور مشق بعض اوقات اس کو تیار کر دیتی ہے، ایک عادت بن جاتی ہے اس کی۔ تو جن لوگوں کے ہاں یہ چیز نہیں ہوئی ہوتی ان کو روزہ رکھنا بہت مشکل لگتا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو 30 سال 40 سال کی عمر میں دین کی طرف متوجہ ہوئے، اب انہیں خیال ہوا کہ انہیں روزے رکھنے چاہیے، تو پہلے روزے ان کے لیے ایک بڑی مشقت کی چیز بن گئے، ایک مشکل چیز بن گئے۔ ابتدا میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین دیا ہے تو ہماری طرح بچپن سے دین سیکھے ہوئے لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ نئے نئے دین کے قریب آئے، انہوں نے دین کے احکام کی پابندی کرنا شروع کی تو ان کی طبیعت اور مزاج کی رعایت فرمائی گئی۔ یعنی یہ ہوگا کہ اس دور میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو اس کے روزے پورے کرنے کے سلسلے میں اس کو یہ رعایت دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے، تاکہ آہستہ آہستہ وہ خوگر ہو جائے، پھر اسے بتا دیا جائے کہ اب آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیں کہ آپ نے یہ مدت پوری ہی کرنی ہے۔ بہت شکریہ غامدی صاحب۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔